بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر دروازہ نہیں ایسا بن سکتے تو پھر ایسی کھڑکی بنے جس سے روشنی گزر سکے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایسی کوشش کریں کہ لوگوں کے کام آ سکے، کیونکہ لوگوں کے کام آتے ہیں جب ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ پی ڈی ایم آج اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہی ہے، جبکہ ملک کی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے، اور اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ نگار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ نگار صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اعظم چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پرویز بشیر صاحب، آج پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا اب سے کچھ دیر کے بعد دھرنا دینے جا رہی ہے اسلام آباد میں۔ کل وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ اسحاق ڈار صاحب کی بھی ملاقات ہوئی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے۔ کیا کہیں گے، پی ڈی ایم جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ مریم نواز بھی ہوں گی، دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں آج؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس پہ پریشانی بھی ہے، دل دکھی بھی ہے، اور اضطراب بہت زیادہ ہے۔ جو قوم کا طیش اور غصے کا عالم ہونا چاہیے تھا وہ مجھے اتنا نظر نہیں آیا۔ یہ دھرنا جو ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے عدلیہ کے جو فیصلے ہیں جی، اس کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ عمران خان کے جو رہا کیے گئے، یہ دھرنے کے علاوہ بھی قوم کو سڑکوں پر آ کے یہ جو کچھ ہوا ہے، دفاعی تنصیبات پر جو حملے ہوئے ہیں اور تصاویر جلائی گئی ہیں، وہ جو نشانیاں ہیں شہداء کی جو تصاویر، اور جو ہمارا جو چاغی کا جو سمبل ہے وہ ہے، اور جہاز ہیں، یہ ان کو جلایا گیا ہے۔ تو اس کے اندر تو یہ بجائے اس کے ادھر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی، قوم کو اس پہ زیادہ غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے تھا، مگر ہماری یہ جو تقسیم ہو گئی ہے سیاسی، یہ اس نوعیت کی ہو گئی ہے کہ مطلب اس کے اوپر جتنا مائنڈ کرنا چاہیے تھا اتنا مجھے لگا مائنڈ نہیں کیا گیا۔ آپ نے یہ جو دھرنے کی بات کی ہے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی، ایسی نوبت، اس لیے کہ ایک پلر ہے وہ بھی، لیکن جو فیصلے آئے ہیں اس میں اپنا اگر اظہار نہ کریں اور لوگوں کو نہ بتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ جو فیصلے ہیں جن لوگوں نے کیے ہیں ان کو صرف الگ تھلگ ہو کے نہیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ والا فیصلہ آج کیا ہے۔ جمہوریت اور آئین جو ہے وہ پچھلے ہفتے سے شروع نہیں ہوئی، یہ ہمیشہ یہ جب سے آئین بنا ہے، یہ آئین جب سے ہی بنا ہوا ہے، اور فیصلے اسی طرز کے ہونے چاہیے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بیچ میں سب کو پتہ ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ 2017-18 کے بعد یا اس سے پہلے یہ کیا ہوتا رہا ہے، اور کون لوگ ان لوگوں کو ہدایات دیتے رہے ہیں، وہ ہدایات مانتے رہے ہیں۔ یہ اس تناظر میں جو یہ غصہ یہ جو فیصلے ہیں اس تناظر میں اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس فیصلے پہ کیا جا رہا ہے تو بھائی آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ پہلے کیا کرتے رہے ہیں۔ آپ کو پہلے یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اگر کوئی مسئلے کا حل کوئی ڈھونڈے تو مسئلے کا حل یہ ہے کہ 2017 سے جو کچھ ہوا ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہے، ان کے جو کردار ہیں ان کو سامنے آنا ہے، ان سے تفتیش کرنی ہے اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو چیز بیٹھ گئی ہے اس کو کلیئر کرنا ہے۔ وہ کلیئر جب ہی ہو سکیں گے جب آپ بتائیں گے کہ یہ ہم نے ہی کیا ہے، یہ ہمارا ہی کیا دھرا تھا، ہمیں وہ جو ابھی لفظ ایک استعمال ابھی جب پروگرام شروع نہیں ہوا تھا سہولت کاری کا، کہ کون سہولت کاری کرتے رہے ہیں،
تو یہ جب یہ بتا دیں گے میرا خیال ہے کہ آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بھائی سہولت کاری ہم کرتے رہے ہیں، ان کو اس طرح کا میسج دیتے تھے، اس طرح کے فیصلے آتے تھے، ان کو اس طرح سزا دی جاتی تھی. جب یہ بات کلیئر ہو جائے گی تو میرا خیال ہے لوگوں کا ذہن، کافی لوگوں کا ذہن کلیئر ہو جائے گا. اور پھر یہ جو حرکات ہیں یہ والی جو ہے یہ تو ناقابل برداشت ہیں عمر صاحب. میں تو بڑا جو دفاعی جو حساس علاقوں میں جا کر توڑ پھوڑ یہ ناقابل برداشت. یہ تو دشمن سوچتا ہوگا اور اس کی سوچ وہیں پہ رہ جاتی ہے. وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی جی ایچ کیو پہ کوئی حملہ کر سکے. ایک دفعہ کیا تھا وہ تو ظاہر ہے دشمن تھا، وہ دشمن کے اعلی کار ہی تھے نا. جی تو یہ دشمن کے اعلی کار بن گئے. یار حیرانگی ہے مجھے کہ جتنا ری ایکشن جن کا آنا چاہیے تھا مجھے وہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے. صرف ایک چیز پہ غصہ نہیں آنا چاہیے تھا، باقی چیزوں پہ بھی غصہ آنا چاہیے تھا. اس لیے کہ یہ ان سے لنک ہے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. آپ کا سر یہ کہنے کا. اچھا اعظم چوئی صاحب، آج دھرنا ہونے جا رہا ہے، اب سے کچھ دیر کے بعد ہوگا. پی ڈی ایم اب کرنے جا رہی ہے، حکمران جماعتیں جو ہیں وہ اس دھرنے میں شامل ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ ایک طرف تو کل مذاکرات بھی ہوئے آپ کے سامنے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اب جگہ چینج کر لیں، وقت تبدیل مطلب مقام تبدیل کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمر صاحب. عمر صاحب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حکومتی جماعتیں کیوں دھرنا دے رہی ہیں. حکومت کے پاس ایک بہت بڑا فورم ہے، وہ پارلیمنٹ ہے. اس کے اندر بات کی گئی ہے، اس کے اندر مزید بات کریں. قانون سازی آپ کر رہے ہیں، آپ کا اختیار ہے، آپ مزید قانون سازی کریں. آپ ایک ادارے کے خلاف، قومی ادارے کے خلاف دھرنا دیں گے تو یہ قوم کو کیا میسج ہوگا؟ جو فیصلوں کے ابھی پرویز صاحب بات کر رہے تھے، درست کہہ رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے ان فیصلوں کی. آپ ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ دیکھ لیں. آج تک اس قوم لیکن اعظم چوئی صاحب، جو ابھی پرویز بشیر صاحب بھی بات جس طرح کر رہے تھے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح حساس علاقوں میں گئے اور جا کر ادھر ان کو نشانہ کیا گیا، ٹارگٹ کیا گیا. جی میں آ رہا ہوں اس طرف. دیکھیں، اگر ہم فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت پیچھے سے چیزوں کو پھر ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا. اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا، سہولت کاری کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا، غلط فیصلوں کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا، تاکہ اس ملک کو صحیح ٹریک پہ ہم لے کے آ سکیں. اب آ جاتے ہیں یہ جو حالیہ جو واقعات ہوئے، انتہائی افسوسناک ہے. کوئی ذی شعور شخص ان واقعات کے اوپر مذمت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اس قسم کی حرکات ہوں گی. جی ایچ کیو کے اندر داخل ہوں گے لوگ، کور کمانڈر کے گھر میں داخل ہوں گے، بہت سارے ایسے جو سامان اٹھا کے لے جانا، مونومنٹس ہیں ان کو توڑیں گے، آگ لگائیں گے. یہ افسوسناک ہے. انڈیا میں اس پہ شادیانے بجائے گئے. انڈیا کا میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا، بہت زیادہ انہوں نے خوشیوں کا اظہار کیا کہ جو ہم اتنے سالوں میں نہ کر سکے یہاں پہ کیا گیا. بالکل اس پہ قابل مذمت. لیکن میں خود سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو ایک بہت جید قسم کے جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں، ان پہ مشتمل، اور اس میں ججز کو بھی رکھیں، ریٹائرڈ ججز یا حاضر ڈیوٹی. آپ ایک جی آئی ٹی بنائیں، اس پہ تحقیقات کریں، اس کے محرکات پہ جائیں، اور اس پہ بالکل آپ کمپرومائز نہ کریں. جو لوگ اس پہ ملوث ہیں، جو اس کی پلاننگ میں ملوث ہیں، ان کو سخت سزائیں دیں اور ان کو نشان عبرت بنائیں، تاکہ آئندہ پاکستان میں ایسی کوئی حرکت نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ دوسرا پہلو ہے. اس کی آڑ میں ہماری پولیس، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو انسانی حقوق کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کا احتساب بھی کریں. اب دیکھیں کہ سیالکوٹ کا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعہ عثمان ڈار کے گھر، اس پہ ایک وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کو سامنے آ کے معذرت کرنا پڑی. کیوں کرنا پڑی؟ پولیس کی وجہ سے.
دیکھیں ابھی چوائس نشاندہی تو کی جا رہی ہے نا، اگر ابھی بھی ہم اس وقت بات کریں تو لوگوں بلکہ ان پہ تو انعام بھی رکھا گیا ہے، اور حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ بھی جس طریقے سے مذمت کر رہے ہیں یہ بات تو بالکل درست بھی ہے کہ کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ جس طریقے سے نقصان پہنچایا گیا کور کمانڈر کے گھر میں، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سامان لے کر گئے، کھانے کا سامان تک لے گئے، توڑ دیا وہاں پر چیزیں، سی ایس ٹی کو دیکھ لیں، تو یہ بھی تو بڑا قابل افسوس۔ عمر جو موب ہوتے ہیں اس قسم کے، اور خصوصاً جو لیڈر لیس موب ہیں، ان کے آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے اوپر ایک اس کے خلاف لاہور کے اندر مظاہرے ہوئے تھے۔ جی بالکل مجھے یاد ہے، اور اس دن لاہور کے اندر اے ٹی ایم مشینیں بھی لوٹی گئی تھیں، لوگوں کے جو کاروباری مراکز تھے ان کو آگے لگائی گئی تھی، ملٹی نیشنل جو فوڈ چینز ہیں ان کو جلایا گیا تھا۔ جی جی اچھا، یہ اس قسم کی، اور یہ تو بہت ہی ایکسٹریم تھا نا کہ آپ فوجیوں کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، آپ جی ایچ کیو کے باہر جا رہے ہیں، آپ ٹارگٹ ہی ادھر کر رہے ہیں، یہ تو ایکسٹریم تھی، بدتمیزی۔ اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات پروفیسر صاحب کر رہے ہیں کہ اس پہ جو غم و غصہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اس کی وجوہات بھی ہمیں تلاش کرنی پڑے گی نا۔ آپ کا کہنے کا مطلب ایکشن ویسا لینا چاہیے؟ نہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہماری قوم کیوں نہیں کھڑی ہو رہی اس پہ، کیوں نہیں ساتھ آ رہی، کیوں نہیں اس پہ آواز اٹھا رہی۔ جی میں اسی بات پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی پہلے غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا، جی کہ ہم نے ماضی کے اندر یہ غلطیاں کی ہیں، اب ہم ان غلطیوں کو سدھار کے اس ملک کو سیدھے ٹریک پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ صاحب آگے بھی تو بڑھنا ہے نا، ہم نے ملک پہلی معیشت کے جو حالات خراب ہیں وہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے نا، کہ اب ہم نے آگے بھی تو معیشت کو لے کے چلنا ہے، ملک کی بہتری کے لیے بھی تو۔ لیکن عمر اس پہ مجھے بڑا افسوس ہے، میں پی ٹی وی پہ ہی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم بار بار آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں، بار بار اکانومی کے اوپر ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم نے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ آج تک کوئی پلان نہیں سامنے آیا۔ سیاسی استحکام ہوگا تو پھر آگے کوئی پلان بنے گا۔ اصل بات یہی ہے، سیاسی استحکام کی طرف جانے کا ایک ہی آپ کے پاس ذریعہ تھا کہ آپ ڈائلاگ کریں۔ آپ کے پاس ماضی کے اندر جب انتشار پھیلتا تھا سیاسی، کوئی نہ کوئی آپ کا بڑا نامور سیاستدان، جس طرح نوابزادہ نصر اللہ خان تھے، وہ ایک نشست کا بندوبست کرتے تھے، وہاں پہ تمام لوگوں کو بٹھاتے تھے، کوئی گفتگو کی جاتی تھی۔ اس وقت آپ کی گفتگو ہی نہیں ہو پا رہی، آپ ڈائلاگ کے اس میں پروسیس میں جاتے ہیں، ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ لڑائی جھگڑے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر کون بٹھائے گا ان کو؟ یہ اس کا حل نہیں ہے، نہ لاٹھی اس کا حل ہے، نہ گولی اس کا حل ہے۔ الٹیمیٹلی دنیا کے جب جنگ ہوتی ہے دو ملکوں میں، اس کے بعد پھر اس کا حل ڈائلاگ ہوتا ہے۔ آپ کو پھر ڈائلاگ پہ آنا پڑے گا۔ آپ کیوں نہیں کوئی ایسا ارینجمنٹ کرتے جو قانونی معاملات ہیں ان کو قانون کے اس کے دائرے کے اندر رکھ کے اس کو ادھر ٹریٹ کریں، لیکن سیاسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بندوبست کرنا پڑے گا، سب کو بٹھانا پڑے گا، ڈائلاگ کرنے ہوں گے، اور ملک کی بہتری کے لیے اب سوچنا ہوگا۔ پہلی حالات خالد قیوم صاحب بڑے جو ہیں وہ مشکل حالات ہیں اس وقت۔ دیکھیے اس وقت بڑی جو صورتحال ہے پاکستان کی، وہ بڑی ہی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے ملک اس وقت۔ اور اس میں دیکھیے کہ جب ملکوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس میں وہ جو غیر ملکی عناصر ہیں، جو غیر ملکی کردار ہیں، جو غیر ملکی قوتیں ہیں، وہ بھی پھر اس میں داخل ہوتی ہیں۔ اور اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی جو ہے جو بعض ایسے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، جس سے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ اس خطے کے اندر جو سیاست ہے اس کے اثرات بھی ہمیں جو ہیں وہ اس وقت کی پاکستان کی صورتحال میں نظر آ رہے ہیں، جو انتہائی خطرناک ہیں۔ اور بدقسمتی سے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نے، پی ٹی آئی نے، سیاسی ناپختگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، اور اس سے دیکھیے کہ کس طرح جو شرپسندی ہوئی اس میں یہ جماعت جو ہے یہ ایکسپوز ہوئی ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے پی ٹی آئی کی قیادت کو تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، ان کے ساتھ تو کوئی اس طرح کا سلوک نہیں ہوا جو ماضی میں سیاسی جماعتوں کی قیادت کے ساتھ اس ملک میں ہوتا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو، پیپلز پارٹی کے جو بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو پھانسی دی گئی، اور اس وقت جو ریاکشن تھا شدید ترین ریاکشن تھا، لیکن اس وقت کے جو پیپلز پارٹی کے کارکن تھے انہوں نے جی ایچ کیو پر حملہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کور کمانڈر لاہور پر حملہ نہیں کیا تھا، شہداء کی یادگاروں پر حملہ نہیں کیا تھا، دفاعی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ خود کو آگ لگائی۔
اور یہ آگ لگانے کے جو واقعات ہیں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، 6 سے 7 لوگوں نے خود سوزیاں کی، لیکن پاکستان کے مفاد کے ساتھ جو ہے مفاد پر حملہ نہیں کیا، پاکستان کی سلامتی پر حملہ نہیں کیا۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں تو پھر اس وقت بھی ایک ریاکشن تھا، ایک رد عمل تھا، لیکن پھر اس وقت کیا ہوا کہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے سابق صدر آصف علی زرداری نے کس طرح پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ تو اس میں یہ دیکھیے جو کچھ ہوا کہ آج تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی ایچ کیو پر یا تو پی ٹی آئی نے حملہ کیا ہے اور یا پھر ٹی ٹی پی نے حملہ کیا تھا، اور اسی طرح جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو لاہور کے اندر جو گھر تھا، جو ان کی رہائش تھی، جناح ہاؤس تھا، وہاں پر پی ٹی آئی حملہ کرتی ہے، اور بلوچستان میں جو قائد اعظم کا گھر تھا وہاں پر کس نے حملہ کیا؟ وہاں بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ اور یہ جو لاہور کا میں آپ کو بتاؤں جناح ہاؤس تھا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے شوق سے خریدا تھا، اور اس وقت 1943 میں یہ 1,62,000 روپے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں کے ایک ہندو جو سیٹھ تھے موہن لال بسین، ان سے یہ گھر جو ہے وہ خریدا تھا۔ اور یہاں اس کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا کیا کہ اس کو آگ لگا کر جو ہے اس کو جلا دیا، خاکستر کر دیا گیا، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو نادر اور نایاب جو تصاویر تھیں ان کو جلا دیا گیا۔ ان کا جو وہاں صوفہ سیٹ تھا جہاں وہ بیٹھتے تھے، اور کرسیاں تھی، ٹیبل تھے، اور دوسرا ان کے زیر استعمال جتنا سامان تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا اس کو جلا دیا گیا۔ 1500 کے قریب جو مختلف قسم کی اشیاء تھی ان کو جو ہے وہاں پر جلایا گیا۔ اور دیکھیے کہ یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ بانی پاکستان جب بطور گورنر جنرل لاہور تشریف لائے 1948 میں، تو یہاں اپنی رہائش، اپنا بنگلہ دیکھنے کے لیے وہ آئے۔ یہاں انہوں نے کچھ دیر قیام کیا، یہاں چہل قدمی کی، یہاں جو وہاں پر جو لائبریری تھی جناح ہاؤس کے اندر، وہاں بیٹھ کر فوجی حکام کے ساتھ چائے پی۔ تو ہم اپنی دیکھیے کہ کس طرح جب ہم اپنا سیاسی مفاد دیکھتے ہیں تو پھر کس طرح ہم اپنے قومی مفاد کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ بانی پاکستان کی جو رہائش ہے، جو ان کا بنگلہ ہے، اس کو بھی ہم نے جلا دیا۔ اور یہ جو یہاں پر یہ جو دہشت گردی ہوئی، شرپسندی ہوئی، یہ منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ اس کے یہ کوئی ایسے ہی موب جو ہے وہ اپنے آپ یہاں نہیں آیا، اس کو لیڈ کیا گیا، پی ٹی آئی کی قیادت نے لیڈ کیا، اور وہ حملہ آور ہوئے، اور یہ طے شدہ منصوبے کے تحت جو ہے یہاں پر جو ہے دیکھیے کہ پورے پنجاب کے اندر، پورے پاکستان کے اندر حملے جو ہیں وہ دفاعی تنصیبات پر کیوں ہوتے ہیں؟ دیگر مقامات پر اس طرح نہیں ہوتے۔ عمر میں اگر اجازت دیں تو ایک بات کا جناح اس کی بات کی ہے چوئی صاحب نے، قائد اعظم محمد علی جناح کا جناح اس میں ایک دن بھی رہنے کا ان کو نہیں موقع ملا، اور اس پہ بھی ان کو عدالت میں جانا پڑا جناح اس لینے کے لیے، اور عدالت سے پھر فیصلہ ان کے خلاف آیا، جناح اس ان کو نہیں ملا تھا۔ یہ بڑی ایک تلخ تاریخ ہے، اس میں ہم جاتے ہیں تو تلخیاں ہی تلخیاں نظر آتی ہیں۔ تلخ باتیں تو ہم کرتے ہیں، اکثر ہی کرتے ہیں، لیکن اب ہم جب ملک کے حالات کی طرف دیکھتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اقتدار کے لوگوں کا بھی بات جب کرتے ہیں تو وہ ان کا بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اس وقت مشکل حالات ہیں۔ اوبویسلی اس وقت معیشت جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بالکل وہ پھر چوائس ہے وہ کس طریقے سے، وہ اگر اس کو ریزالو کرنا ہے تو آپ 1 سال کی گورنمنٹ میں اگر دیکھ لیں تو مسلسل کبھی احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے، کبھی کہتے ہیں کبھی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جاتا ہے، شرارت تو کی جا رہی ہے نا پی ٹی آئی کی جانب سے۔ میں معذرت جی ہاں وہ ادھر سے شروع کرنا، میں اس پہ آپ کے معیشت کے حوالے سے میں آپ کے پروگرام میں ہی ایک دفعہ پہلے یہ بات کر چکا ہوں۔ ہمارے پاس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی انڈسٹری ٹھیک کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی انرجی کا جو کرائسس ہے اس کو ریزالو کرنا پڑے گا۔ جب آپ کی انڈسٹری سٹیبل ہوگی، پروڈکشن ہوگی اور لو کاسٹ چیزیں بنیں گی جو آپ مارکیٹ میں پھر آپ جا کے معیشت کو ٹھیک کر پائیں گے۔ اچھا پھر جا کے پرویز بشیر صاحب کیا کہیں گے؟ کیونکہ معیشت کو بہتر کرنا اصل ٹارگیٹ تو اس وقت یہ ہے نا کہ خوشحالی آئے۔ معیشت سے پہلے یہ جو
گفتگو ہوئی ہے. جی جی اب میرے ذہن میں جو 2-3 چیزیں جی پلیز آ گئی ہیں تو میں وہ جی جی سب سے پہلی بات تو جو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ قائد اعظم اس میں نہیں رہے, پتہ نہیں کون سے جج تھے اس زمانے میں اور کن حالات میں ان ججوں نے بھی فیصلہ کیا. جی جنا ہاؤس نام تو رکھا گیا ہے. جی اب مجھے نہیں معلوم اس کی ہسٹری پہ اب آج کل باتیں ہو رہی ہیں اور یہ والی بات ہو رہی ہے کہ جناح صاحب وہاں نہیں ٹھہرے. تو کور کمانڈر کا ہاؤس گھر تو تھا, جی بالکل. تو ایک دفاعی تنصیب اور کا بھی ایک یہاں پر جگہ تھی. جو اس کا احترام ہوتا ہے بالکل, اور اس کسی کی کے ایک گھر پہ بھی ویلیو احترام ہوتی ہے. ہوتا ہے. اچھا, دوسری بات انہوں نے ایک اور یہاں پہ بات ہوئی کہ جی جو دھرنا ہے وہ پارلیمنٹ بھی موجود ہے, پارلیمنٹ نے جو کام کرنا تھا کر لیا ہے. یہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں کچھ لوگوں نے تصور کیا ہے, فیل کیا ہے کہ شاید موب کی جو طاقت ہے اس کو بھی, اس کا اظہار کر کے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طریقہ کار کو بھی آزمایا گیا ہے. ہاں, پی ڈی ایم نے بھی پی ڈی ایم نے بھی یہی طریقہ استعمال کرنے کی کوشش شاید کی ہے, اس لیے کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور میں نے کل ہی کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ سڑکوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی. یہاں پہ فیصلے آئین و قانون کے تحت کم ہی ہوتے ہیں. آپ تاریخ دیکھ لیں, آپ اگر آپ یہ کہیں کہ آئین اور قانون وہ جیسے انہوں نے کہا کہ شیشہ توڑ کے لے گئے, ایک حصہ ہے آئین و قانون قواعد و ضوابط کا. جی جی دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ بھائی وہ جو الزامات ہیں, عدالت کا کام تو یہ ہے کہ اگر ملزم ہے تو اس کو پیش کرنا, اس سے جواب لینا عدالت کا کام ہے کہ اس سے جواب لے آ جائے. تو اس کا ایک حصہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی وہ اس طرح نہیں شاید کرنا چاہیے تھا, لیکن دوسرا حصہ کہاں گیا؟ اچھا, معیشت کی آپ نے بات کی ہے, مجھے بہت شکوک و شبہات ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے. عالمی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ جو پہلے ہوتی رہی ہے, جس طریقے سے ہوتی رہی ہے, اب طریقہ کار اچانک بدل دیا گیا ہے. پہلے کہتے تھے کہ آپ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی تو بیرونی ممالک سے قرضے آئیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ قرضوں کی گارنٹی پہلے لے لیں, قرضے پہلے لے لیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بعد میں ہوگی. یہ بہت شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے. میں بتاؤں عمر صاحب کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ. پھر جو ہے انہوں نے ایک اور بات کی, وہی غم و غصے کی کہ جتنا ہونا چاہیے تھا وہ میں نے بھی کی, غم و غصے کی. لیکن ذہن سازی جو ہے وہ کئی سال سے جاری ہے اور اس غم و غصے کی میں جو کمی آئی ہے یا غم و غصہ کسی اور طرف چلا گیا ہے تو اس میں اس ذہن سازی کا بہت بڑا کردار ہے, بہت بڑا حصہ ہے. اس کو صحیح کرنے کے لیے خود کو درست ہونا پڑے گا. جن لوگوں نے موقع فراہم کیا ہے اس کو ہیرو بنا دیا ہے اور کسی کو زیرو بنا دیا ہے. بتانا پڑے گا کہ یہ ہم نے ہیرو بنایا ہے, ہم نے ہی اس کو سہولت کاری کی ہے. جب تک یہ سب چیز عمر صاحب سامنے نہیں نہ آئیں گی لوگوں کا ذہن صاف نہیں ہوگا. آڈیو لیکس بھی تو آ رہی ہیں, ابھی وہ دیکھ رہے ہیں جی, ابھی آڈیو لیکس بھی تو آ رہی ہیں. آڈیو لیکس آ رہی ہیں لیکن اس کا بھی اتنا اثر نہیں ہو رہا کسی کے اوپر. جن کے اوپر اثر ہونا چاہیے میں بتاؤں, جن کے اوپر اثر ہونا چاہیے وہ تو اس کا وہ ذکر ہی نہیں کرتے. اور کئی لوگ تو کہتے ہیں آڈیو لیکس کا کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آڈیو لیکس کا کیا ہے. پرویز سر آپ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں, مطلب آپ رہنمائی بھی کرتے ہیں, ہماری تو بہت کرتے ہیں, لیکن
کس طریقے سے ہم آگے جا سکتے ہیں؟ اصل تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آگے جانا چاہیے. میرے ذہن میں تو آگے جانے کا یہ ہے کہ جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں، جو سہولت کاری ہوئی ہے، جن لوگوں نے کی ہے، وہ کسی طریقے سے یا تو خود بتا دیں ٹھیک یا ان سے منوا لیں. اس لیے کہ قوم کا ذہن سچی بات ہے صاف نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا، اور وہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصافیاں ہوئی ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 90 دن میں الیکشن جو ہے آئین و قانون کا تقاضا ہے، تو آئین و قانون کا تقاضے انصاف کے ساتھ جو ہے الیکشن کرانا بھی ہے. تو آپ نے پوچھا ہے کہ معاملات کو حل کرنے کس طرح پاکستان کس طرح پاکستان تو اسی طرح ہوگا جس طرح خراب کیا جاتا ہے نا. جو فصل بوئی جاتی ہے، جنہوں نے فصل بوئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ سچ سچ بتا دیں سب کچھ اور سامنے آ کے، اور سب صحیح ہو جائے گا. میں آپ کو بالکل سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ وہ بتائیں گے نہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں حل اس لیے چاہ رہا ہوں، اعظم چوہدری صاحب، پرویز بشیر صاحب بھی، خالد قیوم صاحب بھی بیٹھے ہیں، کہ پاکستان نے آگے اگر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان نے ترقی کرنی ہے. دیکھیں ہم سب کی خواہش ہے، جتنے دیکھنے والے ہم محب وطن سارے پاکستانی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ترقی کرے. پاکستان ہم دیکھیں کہ ملک خوشحال ہو رہا ہے، لوگ خوشحال ہو رہے ہیں. ہمارا اصل دیکھیے ہم جتنے 4 لوگ بیٹھے اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں محب وطن پاکستانی، ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ عوامی مسائل حل ہو. تو آپ نے مجھ سے پوچھا کس سے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا لے کے پھر ہم بس ٹھیک ہے، میں نے تو بتا دیا کہ اس کا حل یہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں وہی حل ہے، لیکن جو پہلے جو جن لوگوں نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں وہ بتا دیں کہ یہ خرابی یہ والا. جی چوہدری صاحب آپ بتائیں. اچھا میں ایک تو بتاؤں کہ پریس صاحب میرے استاد ہیں جرنلزم میں، ہم نے ان سے بڑا سیکھا. بالکل. اور آج جس مقام پہ ہیں اس میں ان کی ہمیں جو دی گئی ٹریننگ ہے اس کا ایک بہت بڑا اس کا کردار ہے. بالکل بالکل. عمر میں نے ان سے سیکھا اور اساتذہ سیکھا، اس وقت جرنلزم جب ہم آئے 2 ادارے تھے جن کے بارے ہمیں کہا گیا کہ ان اداروں کو بحیثیت انسٹیٹیوشن ہم نے کبھی کرٹیسائز نہیں کرنا، ٹارگٹ نہیں کرنا. ایک عدلیہ تھی، ایک ہماری افواج پاکستان. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ ان اداروں کی اتنی تکریم ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ ان انسٹیٹیوشنز کو تنقید کا نشانہ نہیں. ہاں افراد سے غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، جی افراد کو. اور ہم نے جو جرنلزم کی، ہم نے اس وقت تصور بھی نہیں تھا کہ ہم فوج کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف ہم کو لکھتے بولتے اس قسم کی بات. آج یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ ہر ٹی وی شو کے اندر، ہر اخبار کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر ہم کھلے عام ڈیبیٹ کرتے ہیں اور تنقید بھی ایسی کرتے ہیں کہ جو کہ تکلیف دہ ہے، ہمارے اداروں کو کمزور بھی کر رہی ہے، جو کہ ہماری سٹیٹ کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. اچھا اس کے ایک تھوڑے سے اس کے ماضی کے پہلو ہیں اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے، جو سرکاری تعلیمی ادارے تھے، ان کے اندر تو رولز اور ریگولیشنز پہ اس پہ عمل کیا جاتا تھا. پرائیویٹ جو تعلیمی ادارے آئے اس میں کچھ ایسے تھے جو بیرونی فنڈنگ کے یا بیرونی ان کو سپورٹ تھی تعلیمی اداروں کو، وہاں پر باقاعدہ کھل کے ڈیبیٹ ہوتی تھی، ہماری فوج پہ بھی، ہماری عدلیہ پہ بھی. یعنی ایک منظم تھا. ذہن سازی اور اس کے اوپر میں خود اس چیز پہ جب مجھے چیزوں کا سامنے آئی، پتہ چلا، میری بچوں سے گفتگو ہوئی اور میں حیران رہ گیا کہ بچوں کے ذہن کے اندر اتنا زہر گھولا گیا ہے اور ان کو باقاعدہ تیار کیا جا رہا ہے. اچھا اس وقت کسی ذمہ دار نے ملنا، ہم نے ان سے بات بھی کرنی کہ بھائی یہ اس پہ توجہ دے، یہ تو باقاعدہ ایک منظم سازش لگ رہی ہے کہ ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن توجہ نہیں دی گئی. اب مجھے پچھلے دنوں میں نے دیکھا جی کہ تعلیمی اداروں کے اندر ہم اس قسم کے جو ہے نا وہ لیکچر شروع کریں گے جی کہ اداروں کی جو عزت و تکریم ہے اس کے اوپر. بہت دیر سے ان کو خیال آیا. دیکھیں یہ اس کی تمام وجوہات اس پہ بھی غور کرنا پڑے گا اور سچائی ہمیں پھر جو ہے نا بتانی پڑے گی. پریس صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ ماضی کی غلطیوں کی وہ اعتراف نہیں کریں گے، سچائی نہیں بتائیں گے، آگے بڑھنا مشکل. اب آ جاتے ہیں اکانومی کی طرف. افغانستان 2 سال پہلے افغانستان آزاد ہوا ہے.
ہمارے ساتھ 2 سال ہو گئے نا ابھی جی اس وقت جی افغانستان میں اس وقت ڈالر 90 روپے کا ہے، افغانستان میں اس وقت بکرے کا گوشت 450 روپے کا ہے۔ افغانستان کے اندر اگر 2 کاروباری بندے لین دین کرتے ہیں، ایک بندہ اس کو کروڑوں روپے کا دوسرے بندے کو مال بھیجتا ہے، اس کے پاس 3 یا 4 دن کا ٹائم ہے پیمنٹ کرنے کا، اس ٹائم کے اندر وہ تاجر پیمنٹ نہیں کرتا تو وہاں کی حکومت انٹرپٹ کرتی ہے تو اس کو پیمنٹ کرواتی ہے۔ نظام بنائے جاتے ہیں ملکوں کے اندر، جو کاروباری طبقہ ہے اس کو احساس تحفظ دیا جاتا ہے۔ صحیح، ہمیں اپنے جو کاروباری طبقہ ہے اس کو احساس تحفظ دینا پڑے گا۔ ٹھیک، جو انویسٹر ہے اس کو پاکستان میں لانے کے لیے اس کو ریئلائز کروانا پڑے گا، بھائی آپ کی جان آپ کے مال کا تحفظ اسٹیٹ کرے گی، ہم لوگ کریں گے، آپ آئیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے انفارچونیٹلی جو ہمارے یہاں پہ لوکل سرمایہ کار تھا اس نے بھی پیسہ سمیٹا ہے اور وہ باہر لے گیا ہے۔ ابھی جب ڈالر کا فلکچویشن آئی ہے بہت تیزی سے، پاکستان سے بہت سارے جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ انہوں نے پیسہ باہر نکالا ہے اور وہ دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں۔ میں نے افغانستان کی مثال اس لیے دی ہے کہ حالیہ سٹڈی میں خود اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی، پاکستان کا بہت سارا بزنس مین افغانستان کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک، بھئی یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ پاکستان کا بزنس مین بنگلہ دیش میں چلا گیا، ٹیکسٹائل انڈسٹری والا۔ ہمیں 2 طریقوں سے ہمیں فارن ریمیٹنس آتا ہے، ایک ہماری ایکسپورٹ سے آتا ہے، دوسرا ہمارے جو اوورسیز ہے ان سے آتا ہے۔ ہمیں اوورسیز کو بھی تھوڑا سا اعتماد میں لینا پڑے گا۔ ہم نے گھر بیٹھے یہاں پہ ایزیوم کر لیا ہے کہ جو جتنا اوورسیز ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، نہیں وہ پاکستانی محب وطن وہ محب وطن پاکستانی ہے، آپ ان کو آنرشپ دیں، آپ ان کو آنرشپ دیں، آپ ان کو اوورسیز کو پاکستان کے اندر مائل کریں اور وہ پاکستان میں خرچ کرنے کو، پاکستان میں پیسہ لانے کو وہ تیار بیٹھے ہیں۔ بالکل بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو انڈسٹریلسٹ ہے اس نے جب دیکھا ہے کہ اس کو انرجی نہیں مل رہی اور اس کے جو اس کا جو اخراجات ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ کاسٹ پوری نہیں کر پا رہا، اس نے بزنس چینج کر لیا، انڈسٹری بند کر کے۔ آپ اس کو تھوڑا سا ریلیف دیں، آپ اس کو سبسڈی پہ لے کے جائیں، ریلیف دیں۔ جسی طرح میں گندم کی ایک مثال دوں گا، ابھی حالیہ 3900 روپے پر من جو گندم کی جو قیمت ہے وہ مقرر کی گئی، اس وقت مارکیٹ میں 52 سے 5300 روپے من ہے۔ 84 ارب کا ہم نے آٹا تقسیم کیا، اچھی بات ہے، غریبوں کے لیے فری آٹا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ 84 ارب روپیہ ہم گندم کے کاشتکاروں کو سبسڈی کے طور پر دیتے اور گندم کی جو قیمت ہے وہ 2500 روپے من رکھتے تو شاید ہمیں پورے سال کے لیے فائدہ پہنچتا۔ جس طرح ابھی گندم پہ ریٹ اوپر جا رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے آنے والے 2-3 ماہ کے اندر پاکستان کے اندر آٹے کا پھر اور گندم کا پھر بحران ایک آئے گا۔ جی بالکل، جس سے اعظم چوئی صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں پالیسیز ایسی بنا لینی چاہیے جس سے کاروباری طبقے کو جو ہے وہ ریلیف ملے، اس کو تحفظ کا احساس ہو۔ چوئی صاحب دیکھیے، میں پرید بشیر صاحب کی جو آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے اس میں جو تاخیر ہے، اس میں جو غیر ملکی ہاتھ ہے اور غیر ملکی قوتوں کا جو ہاتھ ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور دیکھیے، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ جو آئی ایم ایف کا ادارہ ہے جس میں جو معاہدہ تھا پاکستان کے ساتھ اس میں اتنی تاخیر کی گئی ہے، اس میں سب سے بڑا جو اثر ہے وہ امریکہ کا ہے، اور سب سے بڑا جو شیئر ہے 16.5% جو ہے وہ شیئر ہولڈر جو ہے وہ امریکہ ہے۔ اور آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں، جو فیصلے ہیں، ان پر براہ راست امریکہ جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کو ایک بہت بڑی جو قیمت ہے وہ چین کے ساتھ جو ہمارے سی پیک ہے اور چین کے ساتھ جو ہماری ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے، اس کی بھی قیمت جو ہے وہ ہمیں ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ اور اس وقت ہمارے جو ملک کے حالات اب بن چکے ہیں، اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، جس قدر ملک کے اندر سیاسی کشیدگی اور تناؤ ہے اور اس سے پاکستان کی معیشت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، پچھلے ایک ہفتے میں میں آپ کو بتاؤں کہ 143 ارب روپے کا جو ہے وہ صرف ہماری سٹاک مارکیٹ کو نقصان ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو پنجاب کے اندر صرف ہنگامے، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ ہوا ہے، اس سے 600 کروڑ روپے کا جو ہے ہم نے خود ہی اپنی املاک کو، اپنے جو خزانہ ہے وہ ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور اس سے دیکھیے کہ جو معاشی اس کی قیمت کس کو ادا کرنی پڑ رہی، اس کی ساری قیمت جو ہے پاکستان کے عوام کو ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ کہ جس طرح معیشت کا جو حال اس وقت ہمارا ہو چکا ہے، اس کی بنیاد جب عمران خان صاحب کو علم ہوا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے
تو انہوں نے پھر پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کھیلا اور پاکستان کی اکانومی کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا، جو خود ہی معاہدہ کیا ہوا تھا، انتہائی سخت شرائط پر کیا ہوا تھا، اس سے انحراف کیا، جس کی قیمت جو ہے آج تک ادا کرنا پڑ رہی ہے، اور جس کا خمیازہ اب پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے بڑھ چکی ہے، 24 کروڑ عوام کو جو ہے وہ ادا کرنا پڑ رہی ہے، اور اب بھی جو حالات ملک کے اندر وہ پیدا کر رہے ہیں، اس کا بھی براہ راست سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ پاکستان کی معیشت اور اکانومی کو۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ اعظم چودھری صاحب آپ کا، اور بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ کا۔ وقت ابھی ختم ہو رہا ہے، لیکن وقفہ بریک کا وقت ہو رہا ہے۔ بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو پروفیسر ڈاکٹر سجاد حسین گرایا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے جانیں کہ جو لوگ کمر کی تکلیف اور گھٹنوں کی تکلیف کے شکار ہیں، انہیں کیا کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق. Welcome to Star and Style Season 3. Only on PTV Home. 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 دیکھنا مت بھولے گا۔ ستاروں کا جہاں۔ اکثر ماں باپ کی شکایت ہے کہ ان کے بچے نئے زمانے کی ٹیکنالوجی میں کھوئے رہتے ہیں۔ میں انہیں ایک بات کہتا ہوں، یہ جہاں کھوئے ہیں پائیں گے بھی وہیں سے یہ۔ میں ہوں خالد عباس ڈار اور میرے ساتھ ہے ڈارلنگ۔ میں معافی چاہتا ہوں ڈار صاحب، میں ذرا شیشے کے آگے کھڑا دیکھ رہا تھا کہ حالات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ حکومت نے ان کے فن کو سراہتے ہوئے تمغہ امتیاز سے نوازا۔ 1964 کی بات ہے، دسمبر کی میرا خیال ہے کہ میں نے طبلے اور سرنگی کی لڑائی ٹیلی ویژن پہ ون مین شو کیا تھا، مجھے وہ بھی یاد ہے۔ کیا اچھا وقت تھا۔ خوشیاں دی عید ہوئی، لائی رونق پی ٹی وی، آئے منہ تے پھر ہاسے، ڈارلنگ دی عید ہوئی۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے چلا آ رہا ہوں سمندروں کی مہک لیے، وہ تھپک لیے جو سمندروں کی نسیم میں ہے ہزار رنگ سے خواب ہائے خنک لیے، چلا آ رہا ہوں سمندروں کا نمک لیے۔ ماشاءاللہ یہ بچے اپنے کوارٹروں کے بچے ہیں اور رخسانہ انہیں پڑھاتی ہے۔ اچھا چلو بچوں تمہاری چھٹی۔ بہت پیارے بچوں، کل سے میں پڑھاؤں گی بچوں۔ السلام علیکم۔ ہم کمرشل بنا رہے ہیں، کوئی سیریس فلم نہیں۔ یار آپ کے کلائنٹ کی ڈیمانڈ کی وجہ سے میں بے وقوفی کے کام تو نہیں کر سکتا۔
آپ نے کبھی دنیا میں کسی چپس کو دیکھا ہے کہ وہ گاگا کے خود گئے؟ ویلکم بیک. ڈاکٹر سجاد حسین گرائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ. پروفیسر صاحب سے ہم جو ہیں وہ آج کمر اور جو گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو پین ہو رہی ہے اور اس حوالے سے بڑا لانگ ٹریٹمنٹ بھی کروا رہے ہوتے، تو اسی حوالے سے ان سے جانیں گے، ان سے انفارمیشن حاصل کریں گے. پروفیسر صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اکثر دیکھا گیا کہ بیک پین جو ہے، کمر کی تکلیف وہ لوگوں کو ہو رہی ہے، کیا وجوہات کیا ہیں اس کی؟ تھینک یو ویری مچ عمر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. او پی ٹی وی ہمیشہ سے ہمارا ایک نیشنل چینل ہے، تو اس موقع کے فائدے سے ہم یہ چاہیں گے کہ ہم پوری پاکستان کے لوگوں کو، بلکہ پوری کمیونٹی کو یہ انفارم کریں کہ کمر درد بیسیکلی جو ہے نا، اس کی بے تحاشا وجوہات ہیں اور یہ ہر ایج گروپ کو فوکس کرتی ہے. مطلب بچے کو آپ دیکھیں تو وہ بھی کہے گا، بعض اوقات جو ہے نا وہ کھیلتے ہوئے واپس آئے گا کہ کہے گا میری کمر میں درد ہو رہی ہے. نوجوان ہیں ہمارے، وہ چھوٹی عمر میں ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ میری کمر میں درد ہو رہی ہے، اور 40s میں تو ہم ایوریج ہماری ایجنگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سے بھی یہ لوگ بھی شکایت کرتے ہیں. اولڈ ایج میں ہم دادا دادی نانا نانی گھر میں ہم دیکھتے ہیں تو اکثر وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی میری تو کمر میں درد ہو رہی ہے. تو بیسیکلی کمر درد کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں بالکل سادہ سے ہم اگر شروع کریں تو بعض اوقات آپ کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، جس میں میڈیکل لینگویج میں ہم کہتے ہیں لیگامنٹ سپرین ہو گیا، مسل سپیزم ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہماری جو کامن پرابلم اکثر آتی ہے کہ کسی کے ڈسک جو ہے نا وہ سلپ ہوگی. عام طور پہ جو مسل سپیزم ہے اس کو ہم چک کا لفظ یوز کرتے ہیں، یہ اکثر پرابلم ہو جاتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ میں اٹھا اور میری کمر ایک خاص پوسچر میں آ کے فکس ہوگی، تو چیز اٹھا رہے ہیں، سامان اٹھا رہے ہیں، ایک دم اچھا بالکل ایسے کوئی سامان اٹھایا اور باڈی اس کے لیے بالکل پریپیئر نہیں تھی اور زور زیادہ تھا، اور ہماری جو پوسچر ہے یا پوزیشن ہے اس پوزیشن میں تھوڑا اینگل زیادہ آ گیا، تو اس میں چیزیں اٹھانے کا طریقہ ہے اور چیزوں کو اپ لفٹ کرنے کے علاوہ باقی یہ ہے کہ ہم یہ چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم کھڑے کس پوزیشن میں ہوتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، ہمارے لیٹنے کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے. تو کمر درد جو ہے نا ڈسک کا پرابلم ہو سکتا ہے، پھر ڈسک کے بعد موروں سے ریلیٹڈ ہے. موروں کی بیک سائڈ پہ جوائنٹ ہوتے ہیں، ان میں اگر ایج کے ساتھ ڈیجنریٹو چینجز یعنی بڑھاپے کے اثرات شروع ہوتے ہیں تو وہ بھی پریشرائز کرتے ہیں، کیونکہ حرام مغز کے بالکل ساتھ سے نروز گزرتی ہیں. تو نرو جس سائیڈ کی نرو پہ پریشر ہوگا اس سائیڈ کی ٹانگ میں درد چلا جائے گا، تو اس کو ہم عام ڈاکٹری زبان میں شیٹیکا کہتے ہیں، اور ایک ٹانگ کی درد ہم کہتے ہیں. اس سے کمر میں ٹیڑھا پن آتا ہے، چلنے میں پرابلم ہوتی ہے، اور بعض اوقات ٹانگ سن ہو جاتی ہے، بعض اوقات ویک ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد بعض ایسی بیماریاں ہیں جیسے جو کمر سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے ٹی بی ہے، کوئی انفیکشن ہے، کوئی اور چیز، اس سے بھی جو ہے نا کمر میں درد ایسے ہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات آپ سپورٹس میں کہتے ہیں تو وہ سٹرین سے لے کر بعض اوقات یہ لوگ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی آپ کو چوٹ لگے تو کمر میں مورے ٹوٹنے سے بھی درد. موبائل فون زیادہ استعمال سے بھی یہ اس کو افیکٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ گردن کا تو ہو جاتا ہے نا کوئی نہ کوئی مطلب پرابلم. اچھا، یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. اس میں اسپیشلی میں اس چیز پہ زیادہ فوکس کروں گا کہ موبائل فون اگر تو آپ لمبی کال لے رہے ہو اور آپ کی پوسچر اس طرح کی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آڈ پوسچر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے اکثر لوگ جو ہے لمبی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کمر کی پراپر پوسچر نہیں ہوتی، یا بعض لوگ موبائل دیکھتے ہوئے گردن بہت زیادہ بینڈ کرتے ہیں. تو جو لمبی پوسچر میں بیٹھیں گے ان کی کمر کے مسلز کا بیلنس خراب ہوگا. اس بیلنس خراب ہونے سے پرلونگ سٹنگ یا لمبا بیٹھنے سے اور آڈ پوسچر میں بیٹھنے سے درد چھڑ جائے گی. اور اسی طرح اگر آپ نے گردن کو خاص اینگل پہ، جیسے عام طور پہ لوگ سر کی سپورٹ لے کے تو کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں موبائل، اور یا پھر گردن آپ کندھوں سے آگے گرا کے کوئی کام کر رہے ہو تو پھر گردن کی پٹھے درد کرنا شروع کر دیں گے یا نیک پہ درد شروع ہو جائے گی، اور اسی طرح آپ کی کمر درد شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں آپ ابھی جس طریقے سے بات کریں تو ڈرائیونگ زیادہ ڈرائیو کرنے کی وجہ سے بھی کچھ ہوتا ہے، اور دوسرا جو لوگ جن کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے
ان کو بھی یہ جلدی یہ ان کو پرابلم ہوتی ہے؟ اچھا ہائٹ میں نا جو ایک نیچرل چیز ہے کہ اگر آپ کی ہائٹ اچھی ہے اور آپ اس طرح اپنے مسلز فرنٹ اور بیک کے مسلز کو پراپر بلڈ اپ نہیں کرتے. فار ایگزامپل آپ کے فرنٹ کے مسل ہیں جو اگر آپ کے پیٹ نکل آئے جس کو ٹمی پرومیننٹ ہو جاتی ہے, اور اسی طرح آپ کے بیک کے مسل ہیں, تو ان کا دونوں کا بیلنس ہونا, جب آپ ریلیٹیولی ینگ ہوتے ہو تو یہ بیلنس نیچرل ہے آپ کا, لیکن جب جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جائے گی یا آپ کی ڈائٹری ہیبٹ کھانے پینے کی عادتیں اس طرح کی ہیں کہ آپ کیئر نہیں کرتے اور آپ ریگولر ایکسرسائز نہیں کرتے. ریگولر ایکسرسائز میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ واک کرو, سوئمنگ کرو, سائیکلنگ کرو, جس سے آپ کے باڈی کے مسل بلڈ ہوں. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ کا بیلنس, اب اسپیشلی وہ لوگ جو تھوڑی ٹال ہائٹ پہ ہوتے ہیں اور ان کی اگر گھر کے سسٹم میں دیکھیں تو سنک واش بیسن جو ہمارے ان کی ہائٹ تو فکس ہے, تو ان کو جھک کر کے برش کرنا پڑتا ہے, ان کو جھک کر کے شیو وغیرہ کرنی پڑتی ہے. اور اسی طرح ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, جو ان کو جھک کر کے جو بچوں کے لیے ڈائپر چینج کرنا, انہیں ان کا سٹوو کا سسٹم ہے, جو چولہے والا سسٹم ہے, اس میں بھی اگر جھکنا پڑے گا تو اس جھکاؤ کی وجہ سے اگر وہ ریگولر اپنے مسل بلڈ نہیں کر رہی اور نہیں کرتی یا واک نہیں کرتی تو مسل کی ایک ٹون ان کی پراپر ڈیولپ نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے ان کو کمر میں درد ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. اور اسی طرح ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو بیبی کو کیری کرنا ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بچہ اٹھایا اور میری کمر میں درد نکل آئی, میں نے بیگ اٹھایا میری کمر میں درد نکل آئی, اس میں یہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کمر کو اسٹریٹ رکھیں اور آپ گھٹنے بینڈ کریں اور چیز کے قریب جا کے اس کو اٹھائیں, بجائے اس کے کہ آپ مطلب دور سے چیز اٹھائیں اور رکوع کی پوزیشن میں لمبا ہاتھ کر کے اٹھائیں. آپ نی بینڈ کریں, کمر کو سیدھا رکھیں اور چیز کو اپنے واٹ ایور یو ہیو ٹو پک اپ اس کو قریب رکھ کے وہاں سے آپ وزن اٹھائیں تو اس پہ آپ کی کمر پہ سٹرین نہیں پڑے گا. اسی طرح ویٹ ٹریننگ میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو نوجوان ہیں, اور یہ لوگ جب ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں تو ویٹ ٹریننگ میں بھی اگر پراپر وہ ان کا ٹرینر نہیں ہوتا تو ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا. وہ خود سے جو گھروں میں لوگ کرتے ہیں, اکثر ڈسک سلپ ہونے کی ایج بھی. احتیاطی تدابیر بتا دیں ڈاکٹر صاحب. اچھا, احتیاطی تدابیر میں ہم اگر شروع کریں کہ ہمارا کھڑے ہونے کا پوسچر کیا ہونا چاہیے, اسپیشلی جو لوگ پر لانگ سٹینڈنگ ہے, مطلب ایسا کام ہے جیسے سیلز مین ہے, جیسے لیکچر لینا ہے, اگر ٹیچر ہے, یا اگر کوئی ہمارے دوست احباب جو کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں, تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کھڑے اس طرح ہونا ہے کہ آپ کی شولڈر اور پاؤں کی ایک لیول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو آپ کے شولڈر کے لیول پہ آپ کے پاؤں آئے, نہ آپ بہت زیادہ پاؤں پھیلا کے کھڑے ہو, نہ پاؤں بالکل ساتھ لگا کے کھڑے ہو, اور کوشش کریں کہ آپ کے گھٹنے ہلکے پھلکے جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ نہ ہو, ہلکے پھلکے بینڈ پوسچر میں ہو, اور آف اینڈ آن آپ اپنے ویٹ کو شفٹ کرتے رہیں. وٹامن ڈی بھی, ہاں جی, اس میں پہلے نمبر پہ ہم پوسچر کو فوکس کریں گے, اس کے بعد ہماری بیک پہ جب بیٹھنے کا طریقہ, ہماری کرسی کا بڑا اچھا نیچرل اینگل ہونا چاہیے, جیسے اللہ تعالیٰ نے کمر کا کرو رکھا ہے اس کرو کو پراپر آپ اس کو سسٹین کریں اور گھٹنوں کو قریب کر کے رکھیں, اور اگر فٹ ریسٹ یوز کر سکتے ہیں تو بہتر ہے. اسی طرح کوکنگ میں اور جو کام خواتین کا اسپیشلی جو وہ کام بیٹھ کے کر سکتی ہیں وہ غیر ضروری کھڑے ہو کے نہ کریں. اسی طرح ویٹ اٹھانا ان کا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. بچے کا ڈائپر چینج کرنا, اس کے لیے کوشش کریں کہ وہ بیٹھ کے چینج کریں. بچے کو شاور دینا ہے تو بیٹھ کے پلاسٹک کی چیئر یا سٹول کو یوز کریں اور بیٹھ کے ان کو شاور دیں. اس کے بعد یہ چیزیں ہیں پوسچر سے ریلیٹڈ, اور بیڈ آپ کا ہارڈ ہونا چاہیے. اس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں عام ہمارے دیسی سسٹم میں, اگر اچھی ٹائٹ چارپائی پہ آپ اور پلو آپ یہاں نہ ہونے کے برابر کیلشیم دیتی ہیں, بنی ہوئی چیزیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم وہ چیا سیڈ ہے اور بلیک سیڈز ہیں جس کو ہماری عام زبان پہ السی کہتے ہیں, چیا سیڈ ہے, تخم مرغ ہے, ان میں جو کیلوری زیادہ ہوتا ہے, اس کو ہم کسی طریقے سے ڈائٹ میں لا سکتے ہیں ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے. پھل بھی مطلب ہے کافی, پھل کیونکہ بیسیکلی ملٹی وائٹامنز دوسرے سارے وائٹامنز ہوتے ہیں اس میں, اور اس
جی بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سجاد حسین گرائے صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ناظرین بہت ہی اچھی انفارمیشن دی، کیونکہ کمر درد کی تکلیف جو ہے وہ اکثر لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بڑی اچھی یوزفل انفارمیشن دی ہے، خصوصاً موبائل فون کے استعمال کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جو ہے خاص پوسچر ہونا چاہیے، زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، پھل فروٹ کے حوالے سے بھی